السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الحدود باب حد الزانی، زانی کی حد کا بیان، سبق نمبر ہے 259۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا زنت امۃ احدکم فتبین زناها فلیجلدها الحد ولا یسرب علیہا ثم ان زنت فلیجلدها الحد ولا یسرب علیہا ثم ان زنت الثالثة فتبین زناها فلیبئها ولو بحبل من شعر متفق علیہ وہذا لفظ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کا ارتکاب کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس لونڈی پر حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرے۔ اگر وہ پھر زنا کا ارتکاب کرے تو اسے چاہیے کہ اس پر حد لگائے اور اسے ملامت نہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ زنا کرے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو مالک ایسی لونڈی کو بیچ دے، چاہے بالوں سے بنائی گئی ایک رسی کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا اگر لونڈی زنا کرے مالک اس پر حد لگائے، اور اسی طرح بار بار زنا کرنے پر آخر ایسی لونڈی کو بیچ دے، چاہے کوڑیوں کے بل بیچنا پڑے۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الحدود علی ما ملکت ایمانکم، رواہ ابو داود وہو فی مسلم موقوف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر حدیں قائم کرو۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور مسلم میں یہ روایت موقوف ہے۔ تو اس روایت کے تعلق سے بعض محققین نے اسے حسن لغیرہ قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث سے اور اس سے گزشتہ حدیث سے معلوم ہوا لونڈیوں اور غلاموں پر ان کا مالک حد نافذ کر سکتا ہے، اور لونڈیوں غلاموں پر حد آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی ہوگی۔ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، ان پر یعنی لونڈیوں پر پاک دامن آزاد عورتوں کی سزا کا نصف ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر کوئی کنواری عورت زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لونڈی اگر زنا کا ارتکاب کرے تو اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا۔ حکومتی لونڈیوں میں سے کچھ نے زنا کا ارتکاب کیا تو حکم دیا گیا کہ ان کو 50 پکوڑے فی لونڈی لگائے جائیں۔ موطا کتاب الحدود باب ما جاء فی حد الزنا۔ اور پھر علماء کے ائمہ کے مختلف اقوال ہیں کہ ان پر یہ جو حد ہے حکومت لگائے گی یا لونڈیوں کا مالک۔ جمہور کہتے ہیں کہ اس پر اس صورت میں بھی مالک کی حد لگائے گا، اور اسی طرح کچھ دیگر نے کہا جیسے امام مالک کے حد لگانے کا مجاز جو ہے وہ لونڈیوں کا مالک مجاز نہیں ہے وغیرہ۔ اگلی حدیث عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما
ان امرأة من جہینتا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلی من الزنا فقالت یا نبی اللہ اصبت حدا فاقمه علی فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا فقال احسن الیہا فاذا وضعت فاتنی بها ففعل فامر بها فشکت علیہا ثیابها ثم امر بها فرجمت ثم صلی علیہا فقال عمر اتصلی علیہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینة لواسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها للہ تعالی رواہ مسلم۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، جہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور وہ اس وقت زنا سے حاملہ تھی۔ یہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حد کی حقدار ہوں، حد کی مستحق ہوں، میرے اوپر حد جاری کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اس عورت کے سرپرست کو بلایا اور اس سرپرست کو تلقین کی، اس خاتون کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جب یہ بچہ جنم دے تو اسے میرے پاس لانا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں حکم دیا تو اس کے کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے۔ پھر آپ نے اس کے تعلق سے حکم دیا اور اس عورت کو سنگسار کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس عورت کی جنازہ پڑھتے ہیں حالانکہ اس نے تو زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اسے اہل مدینہ کے 70 بندوں میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو گھیر لے، یعنی 70 بندے معاف ہو جائیں۔ کیا تو نے اس سے بھی بہتر کسی کو پایا کہ جس نے اللہ کے لیے اپنی جان لوٹا دی؟ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حاملہ عورت پر زنا کی حد نافذ نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ کر دے، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نومولود کی پرورش کا کوئی ذمہ لے اور اس کو دودھ پلانے کا انتظام ہو جائے تو پھر حد لگائی جائے گی۔ اگر ایسا بندوبست نہ ہو سکے تو دودھ چھڑانے تک نفاذ حد کا عمل مؤخر کیا جائے گا۔ اور حدیث میں ایسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی کہ کہیں وہ لوگوں کی باتیں سن کر اس کا جینا محال نہ ہو جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر شوہر دیدہ عورت، بیوہ متعلقہ خاوند والی، اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، گناہوں کے ارتکاب سے بندہ کافر نہیں بن جاتا۔ اور گنہگار کا اور جس کو حد لگ چکی ہے اس کا جنازہ بھی پڑھنا درست، جیسے نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے۔ اگلی حدیث، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من اسلم ورجلا من اليہود وامرأة رواہ مسلم وقصۃ رجم اليہودیین فی الصحیحین من حدیث ابن عمر۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلم قبیلے کے ایک مرد کو رجم کیا اور ایک یہودی مرد اور ایک عورت کو رجم کیا۔ تو اس حدیث سے بھی زانیوں کے رجم کرنے کے تعلق سے معلوم ہوا، اور یہودی مرد عورت کے تعلق سے کہ آپ نے ان کو بھی رجم کرنے کا حکم دیا،
تو تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت میں ایک یہودی مرد اور یہودیہ عورت کو پیش کیا گیا، انہوں نے زنا کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہود کے پاس گئے اور پوچھا زانی کے متعلق تورات کا کیا کہنا ہے؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرتے ہیں اور ان کے منہ مخالف سمتوں میں کرتے ہیں اور اسی حالت میں انہیں چکر لگواتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تورات لاؤ۔ کیا کرو؟ تورات لاؤ۔ اور چنانچہ وہ تورات لے آئے اور اسے پڑھنا شروع کیا، حتیٰ کہ رجم والی آیت پر پہنچے تو اس کی تلاوت کرنے والے نوجوان نے اس آیت پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، آگے پیچھے سے عبارت پڑھنے لگا۔ لیکن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ موجود تھے جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول اسے فرمائیں کہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ سے اٹھایا تو اس کے نیچے آیت رجم موجود تھی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں یہودی زانی مرد اور عورت کو رجم کرنے کا فیصلہ دیا اور دونوں سنسار کر دیے گئے۔ صحیح بخاری کتاب الحدود حدیث نمبر 6819، مسلم کتاب الحدود حدیث نمبر 1699۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کا فیصلہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ذمہ جب اپنا فیصلہ کروانے کے لیے مسلمانوں کی عدالت میں آئیں تو اسلام کے حکم کے عین مطابق فیصلہ ہوگا۔ اگلی حدیث عن سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما قال کان فی ابیاتنا رویجل ضعیف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أضعف من ذلك فقال خذوا إثقالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة ففعلوا رواہ احمد والنسائی وابن ماجہ واسنادہ حسن لیکن اختلف فی وصلہ وارسالہ۔ حضرت سعید بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے روایت، ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا کمزور اپاہج آدمی رہتا تھا، اس نے ہماری لونڈیوں میں سے ایک لونڈی کے ساتھ بدکاری کر لی۔ سعد نے اس کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، آپ نے فرمایا اس کو حد لگاؤ۔ تب وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول وہ اس سے کہیں زیادہ لاغر کمزور ہے، یعنی حد لگنے سے کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کھجور کے درخت کی ایک ایسی بڑی ٹہنی لو جس میں 100 شاخیں ہوں، پھر اسے ایک ہی دفعہ اس مرد پر مار دو۔ چنانچہ لوگوں نے اسی طرح ہی کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا غیر شادی شدہ زانی کسی شدید بیماری کی وجہ سے یا فطری طور پر اتنا کمزور ہو کہ کوڑوں کی پوری حد سے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو اس صورت میں حد میں نرمی کی جا سکتی ہے، تعداد میں کمی پیشی نہیں ہوگی۔ اور چونکہ مطلب یہ ہے کہ شرعی سزائیں مجرم کو جان سے مار دینے کے لیے نہیں بلکہ عبرت دینے اور معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة
रवाहु अहमद वल अरबातु वरिजालहु मुवस्सक़ूना इल्ला अन्ना फीहि इख्तिलाफन। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम जिस शख्स को कौमे लूत के फेल का मुर्तकिब पाओ, यानी लौंडेबाजी का, तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो, जो ऊपर है वो भी, जो नीचे है वो भी, दोनों को कत्ल कर दो। और फरमाया, जिस किसी शख्स को जानवर के साथ बदफेली करते हुए पाओ, तो बदफेली करने वाले को भी और उस चौपाए को भी कत्ल कर डालो। इसे इमाम अहमद वगैरह ने रिवायत किया और इसके रावियों की तौसीक की गई, मगर इस हदीस के बारे में इख्तिलाफ है। और यही हदीस आगे दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद है। तिरमजी किताबुल हुदूद, इब्न माजा किताबुल हुदूद, और इसी तरह इसके अलावा मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल वगैरह। इमाम इब्न कय्यम रहिमहुल्लाह ने बयान किया कि हमारे शेख और उस्ताद अलामा इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह ने कहा कि सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का इस पर इजमा है कि लोंडेबाजी करवाने वाला इनको कत्ल कर दिया जाए। अलबत्ता कैफियत हर एक ने मुख्तलिफ बताई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की राय है कि इसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए। अली की राय है कि इस पर दीवार गिरा दी जाए। इब्ने अब्बास का कौल है फाइल मफूल दोनों को पत्थर मार मार कर हलाक कर दिया जाए। और इसी तरह इमाम शाफी और दीगर का भी यही कहना है। इमाम शाफी का कदीम कौल भी यही है और इमाम मालिक और इमाम अहमद की राय भी इनसे मिलती जुलती है कि लौंडेबाजी करवाने वाला चाहे शादीशुदा है या गैर शादीशुदा, इनको संसार कर दिया जाए। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि जो है वो सिर्फ ताज़ीर लगाई जाए, हद जारी न की जाए। और इसी तरह इमाम साहब के शागिर्दों में से जो है वो उनकी राय इमाम काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद राहिमाहुमुल्लाह ताला की राय ये है कि इनको जो है वो सजा दी जाए, कोड़े लगाए जाए, साल भर जलावतनी की जाए। काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद वगैरह फरमाते हैं कि अगर शादीशुदा है तो रजम किया जाए, वरना 100 कोड़े मारे जाएं। प्यारे भाइयों, ये आज का सबक नंबर 259 था। आज के सबक से हमें ये मालूम हुआ कि अगर लौंडी भी जिना का इर्तिकाब करेगी तो उस पर भी हद लगाई जाएगी, लेकिन आजाद औरत के मुकाबले में उसकी सजा आधी होगी, यानी 50 कोड़े उसको लगाए जाएंगे। और ये मालूम हुआ कि अगर कोई औरत जिना की वजह से हमल है, उसको तब तक हद नहीं लगाई जाएगी जब तक कि वो बच्चा जन्म न दे। तो इस हदीस में बड़ी बात हमें मालूम हुई कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमल से जिना से हामला होने वाली को रजम नहीं किया जब तक कि उसने बच्चा नहीं पैदा कर दिया। यानी खातून का तो गुनाह है, मासूम जान का क्या गुनाह है कि उसको मार दिया जाए। उन लोगों के लिए लम्हे फिक्रिया है जो औरतें अपने बच्चे जाया करवाती हैं, अब वो चाहे बच्चा हलाल का है या नाजायज है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।